أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. صدق اللہ العلی العظیم. عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آخری سوال اپنے اللہ سے کر دیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ اللہ سے پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بتا کہ سب سے زیادہ محبوب بندہ تیرا کون ہے، سب سے زیادہ پیارا بندہ تیرا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، جو سب سے بڑھ کر میرا ذکر کرتا ہے، وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ہمارا ذکر کرے اور ہم اس کا ذکر نہ کریں، ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ کوئی ایک بار ہمارا ذکر کرتا ہے تو ہم تو اس کا 10 بار ذکر کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ہمیں یاد رکھے، چولہے پر بیٹھا ہوا ہو روٹی کھانے کے لیے تب بھی ہمیں یاد رکھے، سودا بیچ رہا ہو، سودا خرید رہا ہو تب بھی ہمیں یاد رکھے، دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہو تب بھی ہمیں یاد رکھے، دوستوں کی محفل میں موجود ہو تب بھی ہمیں یاد رکھے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس جس طرح لباس کسی انسان کے جسم پر چھایا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اس کی زندگی پر ہماری یاد چھائی ہوئی ہو، وہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے. دوسرا سوال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو یہ بتا کہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، سب سے اچھا جج، سب سے اچھا جسٹس، سب سے اچھا قاضی کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہ دلیل نہ وکیل. دلیل اور وکیل تو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اصل جج، اصل قاضی جو خدا کو پسند ہے وہ قاضی ہے، وہ جج ہے، وہ جسٹس ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے. کسی نے اگر آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ حق ہے تو پھر نہ کسی کا خوف اور نہ کسی کا لالچ، نہ کسی کا لحاظ اور نہ کسی کی پرواہ. آپ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں. یہ جج اور یہ قاضی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا سب سے زیادہ علم رکھنے والا بندہ کون ہے؟ کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں موجود ہے. بڑے حیران ہوئے، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا خضر. پوچھا کہاں ہے وہ؟ اللہ پاک نے فرمایا پتھر کے پاس. پتھر کہاں ہے؟ پتھر وہاں ہے جو دو دریاؤں کا سنگم ہے، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. اور پھر اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہاں جو مچھلی تم لے کر جاؤ گے اپنے تھیلے میں، وہ آپ کے تھیلے سے نکلے گی اور وہ چل کر پہاڑ سمندر کے اندر چلی جائے گی، وہاں آپ کو خضر ملے گا. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام شوق علم، شوق طلب علم کے شوق میں وہاں سے نکل پڑے. آپ نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور پھر آپ سن چکے ہیں جب وہاں پہنچے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اپنا مدعا بیان کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو ان سے شرط رکھی رفاقت کے لیے یا ان کو اپنے شاگردی میں لینے کے لیے یا ان کو اپنی ہم نشینی کے لیے، کوئی سی بات آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہی شرط تھی
قالا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ میرا اتباع کرنا چاہتے ہیں، میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میری رفاقت آپ کو عزیز اور مطلوب ہے، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے، فیض لینا ہے، تو ایک ہی شرط ہے کہ فلا تسألنی عن شیء، فلا تسألنی عن شیء اور فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا، کوئی سوال آپ نے نہیں کرنا، اور یہ بات نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو یوں ہی مبہم رہنے دوں گا، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال نہیں کرنا۔ ایک تو سوال ہوتا ہے نا طلب علم کے لیے، لیکن ایک سوال ہوتا ہے الجھانے کے لیے۔ ایک شاگرد اگر اپنے استاد سے سبق پڑھانے کے دوران ایسا سوال کر دے جس کے خود استاد نے بعد میں اس کی وضاحت کرنی تھی، تو صاف ظاہر ہے الجھ جاتا ہے، مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ اس لیے جب استاد آپ کو پڑھا لے اس کے بعد آپ سوال کریں تو وہ سوال آپ کو فائدہ دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ مجھ سے آپ نے پوچھنا نہیں ہے، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ بعد میں اس کا خود آپ سے ذکر نہ کرتا، میں خود بیان کر دوں گا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے اور یہ کام کس لیے ہوا۔ شوق بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی تھی، احترام بھی بہت زیادہ تھا، روب بھی ایک لحاظ سے تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ہاں جی۔ تو عرض کرنے لگے آپ کی شرط منظور ہے، نہیں پوچھوں گا۔ اچھا نہیں پوچھو گے تو ٹھیک ہے،